السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہیلو گل بلستان کے پلیٹ فارم سے میں ہوں شفاق ڈون۔ ناظرین، آپ کو علم ہے کہ اسلام ایک ضابطہ حیات ہے اور مکمل کوڈ آف لائف ہے جس نے زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں خلاصتاً ہر شے بیان کی ہے۔ دین اسلام وہ دین ہے جس نے انسان کو ہر شے اور ہر حقوق دیے ہیں، جہاں پر ماں باپ ہو، بیٹا بیٹی ہو، کوئی بھی رشتہ ہو۔ اسلام نے زندگی کے ہر پہلو، جہاں پہ معاشی زندگی ہو، معاشرتی زندگی ہو، سیاسی یا سماجی زندگی کے ہر پہلو کو اجاگر کیا ہے اور ایزیلی انسان کی بساط کے مطابق آسان کر کے انسان کو پیش کیا ہے۔ یہاں پر اگر ہم بات کریں تو اسلام وہ دین ہے جس نے باپ بیٹا، ماں باپ، بہن بھائی سب کو حقوق اپنی اپنی جگہ پر دائرہ زندگی کے اندر دیے ہیں۔ یہاں پر ہم بات کریں تو دین اسلام یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جو تھا، عرب میں لڑکیوں کو زندہ درگور کیے جاتے تھے، لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ان سارے معاملات کو، اس سے ساری جو ناروا سلوک تھا اور جہالت تھی، اس کو ختم کر کے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حقوق، عورتوں کے حقوق کو باقاعدہ مقرر فرمایا۔ یہاں پر ہم بات کریں تو وراثت میں عورت کا باقاعدہ حقوق اس دین اسلام نے دے دیا۔ اب اسلام کی زندگی کے بارے میں دیکھا جائے، اسلام کے تمام معاملات، سیاسی، معاشرتی معاملات میں دیکھا جائے حسن اخلاق پایا جاتا ہے، لیکن اس کے برعکس اگر ہم دوسرے معاملات میں، دوسرے معاشروں میں، دوسرے مذاہب میں دیکھتے ہیں تو یہ چیزیں مقرر نہیں ہیں۔ آج اس دنیا کے اندر لوگ اسلام کو، وہی مسلمانوں کو جس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا حقوق عورتوں کو دیے، غیر متعلقہ لوگ، دوسرے مذاہب کے لوگ مسلمانوں کو عورتوں کے حقوق کے بارے میں کہنا چاہتے ہیں، لیکن اگر میں دیکھوں تو یہ غلط بات ہے۔ ہم نے اسلام کو ایک اچھے انداز میں پیش نہیں کیا ہے، جیسے کہ دین اسلام نے عورتوں کو ان کے حقوق اپنی اپنی جگہ پر دیے ہیں۔ آج ہم یورپ کی بات کرتے ہیں تو ظاہری طور پر عورتوں کے حقوق اپنے مقاصد تک ہیں، جو یعنی مرد کے اپنے مقاصد، اپنے حوض کے لیے، لیکن اصولتاً اور اندرونی طور پر دیکھا جائے تو بیسکلی ڈیپلی دیکھا جائے تو ان کے حقوق ان کے مختص نہیں ہیں۔ وہ در در کی ٹھوکریں کھاتی ہیں، اپنا باپ بیٹا بھائی کسی کی ذمہ داری میں نہیں ہے، وہ ان کے حقوق پورے میسر نہیں ہیں۔ لیکن البتہ دین اسلام کے جو معاشرے میں دیکھا جائے تو عورتوں کے حقوق اپنے حق میں، اپنے حصے کے مطابق مختص ہے۔ تو اگر یہ بات کہوں تو کہ عورت کو حقوق اسلام کے اندر پورے حقوق حاصل ہیں۔ ناظرین، اسلام ایک ضابطہ حیات ہے۔ جو چیز اسلام کے اندر ہے وہ سائنس نے بھی کافی حد تک اس کے اوپر ریسرچ کر کے انہیں صحیح ثابت کیا ہے۔ اسلام نے ہر رشتے کو آخری اس کا حد درجہ دیا ہے، اور اسی طرح زندگی میں جو زندگی کا تسلسل ہے اس میں بیان فرمایا ہے۔ ناظرین، میں شارٹلی اور مختصراً یہ کہوں گا کہ دین اسلام نے عورت کو بہت زیادہ حقوق دیے ہیں اور عورت کو محفوظ فرمایا ہے۔ آج میں نے ایک سوشل میڈیا کے ذریعے بھی، لوکل لوگوں کے ذریعے بھی میں نے دیکھا، ایک پیپر اسلام آباد کی ایک یونیورسٹی کے، نام نہاد یونیورسٹی کے اندر پیش کیا گیا۔ اس کا تھیم جو ہے، جو اس کا مقصد اگر میں بیان کروں تو اس کا مقصد جو ہے بہن بھائی کے درمیان جو رشتہ ازواج کو متاثر کرنے کا ایک اندیہ دے دیا گیا ہے، لیکن اس طرح کے مسائل جو ہیں وہ پہلے بھی اسلام کے جو معاشروں کے اندر بائی فورسلی کیے گئے ہیں، کچھ انڈائریکٹلی، کچھ ڈائریکٹلی۔ آج یہ چیز جو میں بتانے جا رہا ہوں وہ انڈائریکٹلی ہے، جس سے یہ کہا گیا کہ کوئی ایک پیپر دیا گیا، پیپر کے اندر یہ کہا گیا کہ میں اس پیپر کا خلاصہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، جس میں گیا کہ ہے جولی اینڈ مارس آر برادر اینڈ سسٹر، کہتے ہیں جولی اور مارس بہن بھائی ہیں۔ دے آر ٹریولنگ ٹوگیدر ان فرانس آن سمر ویکیشن فرام کالج، وہ گرمیوں کی چھٹیوں میں فرانس کی ایک کالج سے گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے جا رہے ہیں، کہیں ٹرپ پہ جا رہے ہیں۔ One night they are staying alone in a cabin near the beach، وہ کہتے ہیں وہ ایک دریائے ساحل کے
کنارے ایک رات کے لیے ٹھہرے. They decided that it would be interesting and fun if they are trying making love. کہتے ہیں کہ اگر وہ اس رات کو ایک اچھا تجربہ کرتے ہیں، جو آپس میں پیار محبت کرتے ہیں اور فن کرتے ہیں، ایک دوسرے پر یعنی مزہ جو ہوتے غیر شریک حرکتیں کرنا چاہتے ہیں، یہ اب ڈیسائیڈ ہوتا ہے. ایٹ دا ویری لیسٹ کہ آخر کار یہ فیصلہ آتا ہے. اٹ ووڈ نیو ایکسپیرئنس فار ایچ آف دیم. کہتے ہیں یہ زندگی کا ایک نیا تجربہ ہوگا جو ایک دوسرے کے لیے ہوگا، جو ان کے لیے. جولی واز آلریڈی ٹیکنگ برتھ کنٹرول پلس. کہتے ہیں کہ جولی نے آلریڈی پہلے جو بچوں کی روک تھام، ڈیلیوری کی روک تھام ہوتی گولیاں کھائی تھی. اینڈ مارک یوز آ کنڈم ٹو. کہتے ہیں مارکس نے اس کے لیے کنڈم کا استعمال کیا کہ دیکھو غیر شرعی طور پر کہاں تک یہ گھس چکے ہیں. کنڈم کا استعمال کیا جسٹ ٹو بی سیف. کہتے ہیں اس چیزوں سے برتھ جو کنٹرول ہے اس سے کنٹرول کرنے کے لیے، برتھ کی جو پریگننسی شروع ہوتی ہے اس سے بچنے کے لیے. دے بہت انجوائے میکنگ لو. دیکھو یہاں سے شروع ہوا اور کہتے ہیں کہ آپس کے جو انہوں نے حرکت کی اس سے میکنگ انجوائے، مزے اڑائے اور پیار محبت کی. کتنی گندی بات. بٹ دے ڈیسائڈ نیور ٹو ڈو اٹ اگین. کہتے ہیں انہوں نے یہ بھی ڈیسائیڈ کیا، فیصلہ کیا کہ اس طرح کی حرکت دوبارہ کبھی نہیں کریں گے. اینڈ دے کیپ دیٹ نائٹ ایز اے اسپیشل سیکرٹ وچ میکس دیم فیل ایون کلوزر ٹو ایچ ادر. کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے ایک اسپیشل نائٹ، خصوصاً ایک نائٹ منائی جو میک دیم فیل ایون کلوزر ٹو ایچ ادر. کہتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے قریب پانے کا ایک موقع انہیں فراہم ہوا. ناظرین پھر کہتے ہیں کہ what do you think about that? What was it okay for them to make love? یہ کہتے ہیں پھر کوشچن کرتے ہیں کہ کیا یہ صحیح تھا جو آپس میں محبت کرتے تھے؟ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں اس چیز کو؟ Give reasons for your answer and include some relevant examples for your own knowledge and personal opinion. کہتے ہیں اس کے مطلب اپنا تجربہ بتائیں اور اپنی رائے دیجیے گا. ٹھیک ہے، ہاں پوچھ رہے ہیں، آپ کی رائے جو بھی ہو سکتی دے دیں. آپ غلط ہیں، ایگری اینڈ ڈس ایگری ہو جائیں. لیکن اس قسم کا کوئی ایجوکیشن کے اندر اس قسم کی حرکت، اس قسم کا جو پیپر پیش کیا گیا، یہ انتہائی افسوسناک اور مضحکہ خیز اور مایوس کن ایک درس نظامی ایک سینٹر کی طرف سے پیش کیا گیا. یو شوڈ رائٹ ایٹ لیسٹ 300 words. کہتے ہیں کم از کم اس کے بارے میں 300 الفاظ لکھیں. تو اب ایک بندے کیا لکھتا ہے بھائی؟ ایک بندے اس کے اندر جا کے کیسے کیا لکھتا ہے؟ ہم یونیورسٹیوں کے طالب علم ہیں، کالجوں کے طالب علم میں ہر کوئی ہے. تو اس چیز کے بارے میں سب سے پہلے ہاں اوپینین میں بار بار کہہ رہا ہوں، اگر وہ دیتے ہیں تو کسی اور ایگزامپل سے، اگر مینٹیلٹی چیک کرنا چاہتے ہیں کسی اور انداز میں کر لیں. لیکن اس طرح کے گندی حرکتیں ڈال کے جو یہاں یورپ میں ہے وہ اس کو یہاں کیا اپلائی کرنا چاہتے ہیں. پھر اسلام کی نظر میں اگر دیکھیں تو دیکھو اسلام کی یہ گندی حرکت ہے. اسلام تو میں نے پہلے بھی کہا ایک کوڈ جس نے ہر رشتے کو اس کے مطابق، اس کے پہلو کے مطابق ڈیوائیڈ کیا. اسلام وہ ضابطہ حیات ہے جس نے بالغ بہن بھائی کو ایک کمرے میں بیٹھ کر، ایک بستر تو دور کی بات ہے، ایک جگہ پر بیٹھ کے تنہا بیٹھنے کا یعنی انتباہ کیا، کہ منع کیا کہ وہاں پر نہیں بیٹھ سکتے. ناظرین یہ انسان کے ساتھ شیطان ہے. شیطان ہمیشہ اٹیک کرتا رہتا ہے انسان کی تھنکنگ پاور پر، انسان کو وسوسوں میں ڈالتا ہے کہ اس طرح قسم کی حرکتیں کریں نہ کریں. پھر انسان ہاں اس پیپر کے اندر کوئی مجھ جیسا کنزین انسان ہو تو وہ پھر تسلیم کر لیتا ہے. اب نیو انسان کو، ایک نیا انسان، ایک کالجوں یونیورسٹیوں میں ایک نیا بندہ آتا ہے، اس کو کیا پتا ہے اس چیز کا، لیکن ایکسیپٹ کر جاتا ہے. اس لوگوں کی مائنڈ اس کی طرف راغب کرتے ہیں کہ اس قسم کی حرکت بھی ہو سکتی ہے. تو پھر علامہ اقبال کا شعر ہے، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے.
جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ کہتے ہیں کہ تہذیب کے متعلق پھر انہوں نے کہا کہ سورج مغرب سے ڈوب رہا ہے، یہ مقصد ہے، یعنی ایک خلاصہ شعر کا علامہ اقبال کا، کہتے ہیں مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے۔ آج مغرب کیا ہے؟ مغرب کو ہاں مغرب میں جائیں تو عورت کی کوئی عزت نہیں، ہاں جاب کے نام وہاں پڑی ہوتی، یہاں پڑی ہوتی۔ یہاں تک ہمارے کولیگ باہر سے آئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اب فلاں جگہوں پر راتوں کو لڑکیاں سوئی پڑی ہوتی ہیں، ننگی ہوتی ہیں، کوئی ان کو پہچان کے ان کو سنبھالنے کا نہیں ہوتا۔ آج اگر مغرب میں جائے تو باپ بیٹے کو نہیں پہچان سکتا ہے، اور بیٹا باپ کو، ماں کو نہیں سمجھ سکتے کون سی ماں ہے، بہن ہے۔ یہ صورتحال، یہ تو ہم تو اپنے معاشرے کے اندر ہم کہتے ہیں یہ تو ہمارے تو گائیں بیس ہے، معاشی خانے میں ایسا نہیں ہو سکتا جو آپ اپنے انسانوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ ہے کہ آج کل ہماری یونیورسٹیاں، کالجز کس قسم کی حرکتیں اور کس قسم کے وہ دیتے ہیں۔ ہمیں یہ چیزیں سمجھنا ہوگا، اور کہ یہ چیزیں جو ہماری سمجھ میں آ رہی ہیں ان چیزوں سے اجتناب کرنا ہوگا، اور ان جو درسگاہیں ہیں ان کو اپنے اخلاقی طور پر اپنا اخلاق برقرار رکھنا ہوگا۔ ناظرین، جہاں پر ہماری یونیورسٹیوں میں ہمارے کو ایجوکیشن ہوتی ہے، کو ایجوکیشن کے اندر لڑکا لڑکی مل کے پڑھتے ہیں، لیکن اس قسم کا جو معاملہ ہوگا، مجھ تو حیرت ہوتی ہے کہ اس کو ایک لڑکی ساتھ والی چیئر میں بیٹھی ہو، کس طرح پڑھا گیا، کیا اس کی فیلنگ جو ہوتی ہوں گی ایک غیرت مند انسان ہو۔ تو ہماری یونیورسٹیوں کو، ہماری کالج کو، درسگاہوں کو اس چیز کا اجتناب کرنا چاہیے۔ ہم کس سمت پہ جا رہے ہیں، ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، یہ چیزیں ہمیں دیکھنے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پھر پیدا کرنے کے بعد ڈیوائیڈ کیا مختلف طریقوں میں۔ پہلے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، تخلیق کرنے کے بعد ان کو شہروں میں تبدیل کیا، پھر علاقوں میں، پھر ملکوں کی بات ہوتی ہے، اور پھر آپ کو قصبوں میں، پھر خاندانوں میں ڈیوائیڈ اس لیے کیا ہے تاکہ آپ کی نشاندہی ہو کہ کون کیا ہے، آئے کون کہاں سے آئے، یہ نشاندہی ہو۔ آپ کو قبیلوں میں تقسیم کیا، یہ نہیں کہ انسانیت کو ڈیوائیڈ کر کے ایک ظلم و ستم اور تنزلی کی طرف لے جاتا ہوں۔ یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں۔ بہرکیف ہمیں یہ معاشرے میں جو چیزیں ہیں ان کو سمجھنا ہوگا۔ ہمارے کالجز، یونیورسٹیز کے اندر میں ان پروفیسر حضرات سے جنہوں نے یہ اپلائی کیا ہے، ان کو اگر ان کی طرف سے یہ غلطی تو ہے کہ ایک رائے تو لی گئی ہے، لیکن کس قسم کا سبق دے کر، کس قسم کی چیز لا کر رائے دی گئی ہے، یہ غلط بات ہے، ہمارے معاشرے کے خلاف ہے، ہم کبھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ ہمارا اخلاق ہے، ہم یورپ سے بہتر ہیں۔ آج بھی میں کہہ رہا ہوں، اسلام نے ضبط حیات زندگی کا ہر پہلو حسن انداز میں پیش کیا ہے، جو ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور ہمارے جتنے نوجوان ہیں، خواہ وہ کالجوں میں ہیں، یونیورسٹیوں میں ہیں، کسی بھی ہیں، اپنے دائرہ کار کے اندر رہ کر اور اپنے اخلاق کے اندر رہ کر اپنے قانون اور شرع کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی تعلیم اور تربیت کا اخلاقاً دیکھنا ہوگا کہ ہم کس سمت پہ جا رہے ہیں، اور ہمارا سمت جو ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ ہمارا جو معاشرہ آج تنزلی کا جو شکار ہے، اخلاقیات سے گر چکا ہے، اس کی بڑی وجوہات یہی ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، نہ ہمارے معاشرے میں بڑے کی تمیز رہ گئی ہے، نہ چھوٹے کی، اور ہمارے ہاں کرپشن اور دوسرے جھوٹ فریب عام ہو چکا ہے، کیونکہ انسان کے جو کوڈ آف لائف ہے اس کے اندر دخل اندازی کی جا رہی ہے مختلف طریقوں سے، کہ مختلف انداز میں، کہ ایک معاشرہ ایک حسن اخلاق سے چلتا ہوا معاشرے کے اندر اس قسم کی غلط ایکشن لا کر اس کو فٹ کر دینا بالکل مضحکہ خیز اور ناقابل منظور ہے۔ اور میں ان تمام اداروں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنے دائرے اخلاق کے اندر رہ کر نظام تعلیم کو بہتر بنانے میں اور مملکت خداداد پاکستان کو بہتر بنانے میں اپنا کوئی کسر نہ چھوڑیں، اور آپ محنت کریں، اور انشاءاللہ کامیابی ہمارا ہم سفر ہوگی، اور انشاءاللہ تھینک یو، جزاک اللہ۔